کہ گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا۔ آج اس مختصر وقت کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کی جائے گی اس کا عنوان یہ ہے ہماری سماجی زندگی، اس کے آداب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ آج امت مسلمہ کو اس بات کی بے حد ضرورت ہے، ہم نماز بھی پڑھنے والے ہیں، ہم روزہ بھی رکھنے والے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں، ہم بیت اللہ کا حج کرنے والے ہیں، ہم بیت اللہ کا عمرہ کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں عبادات کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہمیں روزے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، جہاں پر ہمیں حج کا طریقہ بتایا، جہاں پر ہمیں عمرے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں وہاں پر سماجی تعلقات کا بھی طریقہ بتایا کہ ہماری سماجی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، ہمارا ایک محلہ، ایک سوسائٹی، ایک علاقہ، ایک مسجد، ایک محلہ، ایک شہر وہ کس طرح کا ہونے چاہیے، ہم پر کون سے آداب لازم آتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی بن سکتی ہے۔ ہماری سماجی زندگی، لوگوں کے ساتھ لین دین، ہمارے اخلاقی رویات وہ کس طرح بہترین ہو سکتے ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال نہیں، دنیا کی دولت نہیں، دنیا کی جائیداد نہیں، دنیا کا کوئی فائدے کا سامان نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفلس ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس بات پر آمین نہیں کہا، ہاں نہیں کہا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر نماز بھی ہوگی، اس کے نامہ اعمال کے اندر زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے نامہ اعمال کے اندر روزہ بھی ہوگا، اس کے نامہ اعمال کے اندر صدقات و خیرات بھی ہوگی۔ اے میرے صحابہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا ایک آنے والا آ کر کہے گا اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک آ کر آنے والا کہے گا اے اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ایک آنے والا آ کر کہے گا اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک آنے والا آ کر کہے گا اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں لوگ اس کے خلاف شکایات لے کر آئیں گے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، حج کے ساتھ آئے گا، نماز کے ساتھ آئے گا، مگر ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہوں گے، لوگوں کا مال کھایا ہوگا، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا، لوگوں کی پراپرٹیاں کھائی ہوں گی۔ اللہ اکبر، جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، آ کر کہے گا اے اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ اس نیک بندے کی نیکیاں شکایت لے کے آنے والے کو دے دیں گے، لوگ آتے رہیں گے شکایت کرتے رہیں گے یہاں تک اس نیک بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔
پھر لوگ آئیں گے آ کر کہیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا حق کھایا ہے، میری پراپرٹی کھائی ہے، میرا مال کھایا ہے، اے اللہ اس نے میری دکان پر قبضہ کیا تھا ناجائز طریقے کے ساتھ، اے اللہ اس نے میرا فلاں فلاں چیز چوری کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جو بندہ شکایت لے کے آنے والا ہوگا ان کے گناہ اس نیک بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس نیک بندے کو ان کے گناہوں کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لوگوں کا حق کھانا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کرنا ناحق طریقے کے ساتھ، اس دنیا میں تو ہم بچ جائیں گے مگر اللہ کی عدالت میں ہم نہیں بچیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر سکتا ہے، لوگوں کے حق لوگوں سے معاف کروانے پڑیں گے۔ اگر آج اس دنیا کے اندر کسی پر ہم سے ظلم ہو چکا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کر لی ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، اللہ کے لیے دنیا میں اسے معافی مانگ لے، دنیا میں اسے معافی مانگ لے۔ یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو، اس بری مجلس کے اندر ہمارے خلاف کوئی شکایت آ جائے اور وہاں پر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی، وہاں پر نیکیاں دے کے جان چھوٹے گی۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈالنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سودا ہے۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا سودا کس طرح کریں گے۔ کل قیامت کے دن نیکیاں دے کے کریں گے یا اس دنیا میں اللہ کے لیے اپنا مال دے کے کریں گے؟ اس دنیا میں اپنا مال دے کر جس کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ معاف کروا لیں، کل قیامت کے دن بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ۔ ہم یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، ہم سب کا تعلق آپس کے اندر نسب کا نہیں، خون کا نہیں، اس کے باوجود اللہ کے قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم سب کا آپس کے اندر تعلق بھائی والا تعلق ہے، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم نے آج کچھ حقوق سمجھنے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے کی مثال اس طرح ہے، وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی مثال اس طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی درد ہو جائے، اس درد کی وجہ سے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کی مثال اس طرح ہے، اگر کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، سارے ایمان والوں کو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر تو ہمیں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ہم ایمان پر ہیں، اگر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال اس طرح دی ہے جس طرح ایک جسم ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف ہو جائے، اس تکلیف کی وجہ سے سارا کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر ہمارا بھی جسم بے چین ہونا چاہیے، ہمیں وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر وہ تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ جو ہم پر باہمی حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق ایمان والوں سے محبت کرنا ہے، آپس کے اندر محبت کو فروغ دینا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،
تم میں سے کوئی بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور اس دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنا شروع نہ کر دے. آج ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت بھری چکی ہے. ہمارے دلوں میں کینہ آ چکا ہے، بغض آ چکا ہے، حسد آ چکی ہے. اس کینہ، اس بغض، اس حسد کو نکالیے، یہاں پر محبت کو لے آئے. اگر آج اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے دلوں میں ایمان آئے گا، اور اگر ہمارے دلوں میں ایمان آ گیا تو پھر ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جس دل میں اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، وہ دل اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم. اے میرے صحابہ، میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دے دوں جس کے ساتھ تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے. افشوا السلام بینکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو عام کر دو. جہاں پر کسی مسلمان کو ملو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لفظ کو، اس کلمے کو عام کر دو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سلام کو عام کرنا شروع کر دو گے تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے. تابعی ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیا واقعتاً آپ مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں؟ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہاں میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سن لو پھر، اگر آپ مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اعلان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری محبت اس انسان کے لیے لازم ہو جائے گی، میں اس انسان سے ضرور محبت کروں گا، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس انسان سے محبت کروں جو میرے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اگر آج ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، واجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری محبت اس انسان پر واجب ہو جائے گی، میں اس انسان سے ضرور محبت کروں گا، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس سے محبت کروں جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، میں اس بندے سے ضرور محبت کروں گا جو میری رضا کے لیے کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے. آج ہم دنیا کا سٹینڈرڈ، دنیا کا عہدہ، دنیا کے لیے جس کے پاس دنیا کا سٹیٹس ہے اس کو ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ملاقات کریں. اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملنے کے لیے جائیں گے تو اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ آپس میں مل بیٹھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ یہ بات کا اعلان کرتے ہیں میں اس بندے سے بھی ضرور محبت کروں گا. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جو میری رضا کے لیے میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے مجھ پر واجب ہے میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دوں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں. جب ہم اللہ کے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دیں گے دشمنی ختم ہوتی جائے گی، نفرت ختم ہوتی جائے گی، دل میں حسد نکل جائے گا، دل سے کینہ نکل جائے گا، دل سے بغض نکل جائے گا. جب دل میں حسد، کینہ، بغض نہیں رہے گا پھر وہاں پر محبت آ جائے گی. جب محبت ہو جائے پھر دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف لگنا شروع ہو جاتی ہے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آج ہم نے وہ واقعہ سمجھنا ہے۔ ایک بندہ کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اے بھائی کہاں پہ جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں فلاں شخص کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر ہم کس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ جس کا ہم پر کوئی احسان ہو۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر اسے ملنے کے لیے چلے گئے تو ہماری تو توہین ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ صاحب جو کسی کو ملنے کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں کھڑا ہوا آدمی پوچھتا ہے کیا اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھنے والا کہتا ہے کیا واقعتاً آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں اس کو اللہ کے رضا کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو شخص راستے میں پوچھنے والا تھا وہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ جس طرح آپ اس بندے سے محبت کرتے ہیں رب کائنات بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ ہم اگر کسی کو اللہ کے لیے ملنے کے لیے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان کو ملنے کے لیے جائیں، جس قدر ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی رب کائنات بھی ہم سے اس قدر محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ کے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دے، اللہ کے بندوں سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنا شروع کر دیں۔ دنیا کا سٹینڈرڈ، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا عہدہ چھوڑ دیں۔ یہ چند دنوں کی مار ہے۔ آج کسی کے پاس ہے مال ہے، کل کسی کے پاس مال ہوگا۔ یہ مال چلتا پھرتا رہتا ہے۔ آج ہم سلوٹ کرتے ہیں تو صرف پیسے کو کرتے ہیں۔ پیسے کو سلوٹ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے بندوں سے صرف اللہ کے لیے پیار کرنا شروع کر دیں۔ زندگی بدل جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری اس انسان کے لیے بیان فرمائی جو اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین بڑی مجلس کے اندر اعلان فرمائیں گے اگر آج دنیا کا کوئی عہدہ ہو، دنیا کا کوئی سٹینڈرڈ، کوئی سٹیٹس ہو، اس سٹینڈرڈ کے اندر، اس سٹیٹس کے اندر کسی انسان کو مخاطب کیا جائے کہ وہ بندہ بہت اچھا بندہ ہے، اس کا فلاں پروٹوکول ہے، تو وہ بندہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو جی میرا نام لیا گیا ہے، میرا کتنا لیول بن چکا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اعلان فرمائیں گے ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابی بجلالی اليوم۔ اللہ اکبر۔ جب سورج ہمارے قریب قریب آئے گا، ہر بندہ اپنے گناہ کے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس قدر پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، رب کائنات اس دن کیا اعلان فرمائیں گے؟ ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابی بجلالی اليوم۔ کہاں ہے وہ میرے بندے جو دنیا کے اندر میرے بندوں سے پیار کرنے والے تھے؟ کہاں ہے وہ بندے؟ آج اللہ ان کو VVIP پروٹوکول دے گا۔ این المتحابی بجلالی اليوم۔ اس دن نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ دوست دوست کے کام آئے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ ہر انسان کیا کہے گا؟ ربی نفسی، بس میری جان، بس میری جان، بس میری جان، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس میری جان۔ اللہ اکبر۔ اس دن اللہ اعلان فرمائیں گے ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابی بجلالی اليوم۔ کہاں ہے وہ میرے بندے، کہاں ہے وہ میرے بندے جو دنیا کے اندر میرے بندوں سے میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے؟ آج اللہ ان کو اپنا سایہ یا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ کام نہیں آئے گا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اللہ کے بندوں سے ملنے والا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل سے حسد کو نکال دے گا، کینے کو نکال دے گا، بغض کو نکال دے گا،
وہاں سے نفرت کو نکال دے گا، وہاں پر محبت کو لے آئے گا، وہاں پر پیار کو لے آئے گا، وہاں پر الفت کو لے آئے گا۔ رب کائنات کل قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ اس بندے کو میرا سایہ یا میرے عرش کا سایہ نصیب فرما دیا جائے۔ اس دن اس انسان کو اللہ کے ہاں وی آئی پی پروٹوکول مل جائے گا۔ جس کو اللہ کے ہاں وی آئی پی پروٹوکول مل جائے اس کے سامنے دنیا کا پروٹوکول کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر جس کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری ہوگی جنت کا کچھ مزہ لے لے گا، وہ کہے گا مجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ اور جو بندہ دنیا کی آسائشوں میں زندگی گزارنے والا ہوگا اس کو جہنم کی ذرا جھلک مل جائے گی، وہ کہے گا دنیا کے اندر مجھے کوئی آسائش ملی ہی نہیں۔ تو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے علاقے کے اندر محبت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں سے نفرت کو نکال دیں، وہاں پر محبت کو لے آئیں۔ جب بھی کسی سے ملاقات کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، آپ اس سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ ہم اپنا لیول، اپنا سٹیٹس، اپنا سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی لیول نہیں۔ اللہ کے ہاں سٹینڈرڈ سٹیٹس کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، دنیا کے اندر چاہے وہ سب سے غریب ہی کیوں نہ ہو، اسے جاننے والا کوئی بھی نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ چھوٹوں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ کوئی لوگ اگر آپ سے مال میں کم ہے ان کو خود جا کے سلام کریں، ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ مال والا ہے میں تو ملتا ہی نہیں۔ اپنے دلوں میں پیار لے کے آئیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی وہ بہتر بن جائے تو اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرنا شروع کر دیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی سواری اضافی موجود ہے تو اس بندے کو دے دو جس کے پاس سواری موجود نہیں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کھانے کا سامان کوئی اضافی موجود ہے تو تم اس بندے کو دے دو جس کے پاس وہ سامان موجود نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اللہ کی دی ہوئی کئی نعمتیں ہم پر ہیں، وہ نعمتیں وہاں پری پری خراب ہو جاتی ہیں، کسی غریب کے منہ میں نہیں جاتی۔ کل کو اللہ نے پوچھنا ہے کہ فلاں نعمت میں نے آپ کو دی تھی، فلاں نعمت بھی آپ کو دی تھی، آپ نے اس کو ضائع کر دیا، تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ صحابی رسول ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہماری یہ تربیت کی، تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے پاس جو بھی چیز اضافی ہے اس پر ہمارا حق ہی نہیں۔ صحابی رسول کیا سمجھے اس حدیث سے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی سامان اضافی موجود ہے اس کا ہم پر کوئی حق ہی نہیں، وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور ہم اپنے فریج میں، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے اس سامان کو ضائع کر دیتے ہیں مگر کسی کے کام نہیں آنے دیتے۔ کسی کے کام آنے دیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہمدردی کس طرح ہونی چاہیے؟ ایک واقعہ آپ سامنے رکھتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اخوت کا رشتہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، خالی ہاتھ ہیں، مال نہیں، دولت نہیں، کچھ موجود نہیں، اور سعد بن ربیع مدینے کے بہت بڑے مالدار، بہت بڑے رئیس، بہت بڑے تاجر انسان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اپنی زندگی میں تعلیمات کو لے آئیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف، میں مدینے کا تاجر تو موجود ہوں، مگر آج کے بعد میرے مال کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ عبد الرحمن بن عوف کا ہوگا، ایک حصہ سعد بن ربیع کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم کسی غریب کو 10 روپے دیتے ہیں تو ساتھ 100 باتیں کرتے ہیں، ساتھ اپنا احسان جتلاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، ساتھ اپنا احسان جتلا کے اس کو اپنا نوکر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگرہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کہ مدینے کے رئیس، مدینے کے تاجر انسان ہے، اس کے باوجود اعلان کرتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف، میرے مال کے 2 حصے کیے جائیں گے، میرا مال جتنا بھی موجود ہے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ آج کے بعد سعد بن ربیع کا ہوگا، ایک حصہ عبد الرحمن بن عوف کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما۔ کس طرح ہمدردی کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو پھر دل سے ایمان لے کے آئے، یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور دل میں وہی منافقت، دل میں وہی حسد، دل میں وہی بغض، دل میں وہی کینہ۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سماجی زندگی گزارنے میں یہ تعلیم ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اضافی چیز موجود ہے تو اللہ کے بندوں کو دے دیں، جس کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دے دے، اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے کے اندر 1 روپیہ خرچ کریں گے، وہ 1 روپیہ کم از کم 700، اور جتنا آپ کا اس کے اندر خلوص ہوگا اللہ اس کے اندر اتنی ہی برکت ڈال دیں گے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا، وہ مال اللہ کے راستے میں ضرور بڑھے گا، اور اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا، کل قیامت کے دن ہم اب دیکھیں گے اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہوں گے، وہ ہماری نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی وہ بہترین زندگی بن جائے، سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا شروع کر دیں، اور تیسرے نمبر پر جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرکن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، لا تحرکن من المعروف شیئا، تم اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر مل رہے ہو، اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں یہی نیکی کام آ جائے اور ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ ہم راستے میں چل رہے ہیں، مسلمان بھائی سے ملاقات ہوئی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنے کے ساتھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو لے آئے، یہ کہنے کے ساتھ اپنے چہرے پر ہلکی سی سمائل کو لے آئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہماری جیب میں پیسے موجود نہیں، مال نہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو لے آئیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے کے اندر آپ سے کوئی بندہ راستہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ مجھے وہ راستہ بتا دیں، اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو وہ راستہ بتانا یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ راستے میں اگر کوئی پتھر ہمیں نظر آ جاتا ہے
ہم وہ پتھر سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، راستہ مسلمانوں کے لیے بہترین کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے کے اندر کوڑا پھینک دیتے ہیں، راستے کے اندر گند والی چیزیں پھینک دیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے راستہ تنگ کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے لیے راستہ بند نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے راستے میں گند والی چیز نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے راستے صاف ہونے چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں پڑا ہوا کانٹا، راستے میں پڑا ہوا پتھر اس کو سائیڈ پہ کر دینا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آپ اپنے لیے پانی کا ڈول بھرا، کوئی مسلمان آ گیا، آپ نے اپنا ڈول اس کو دے دیا، دوبارہ پھر بھر لیا، اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں مگر اللہ کے ہاں ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، مگر ہم ان کو چھوٹی سمجھ کے، معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار چھوڑو یہ تو چھوٹی نیکی ہے، یہ تو معمولی نیکی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سماجی زندگی، ہمارے سماجی تعلقات کی بہتری کے لیے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں، ہماری رہنمائی ہر ایک طرف فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کریں تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ چوتھے نمبر پر جو ہم نے کام کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ اعلان فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرو تو بہترین انداز میں بات کرو۔ اور آج ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ کسی سے ملاقات ہو جائے تو ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا، ہم اگلے بندے کو ڈیگریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دل میں فخر آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں تم بندہ ہی نہیں، ہم اس کو گالی بھی دیتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقۃ، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہم نے کسی مسلمان سے ہمارے راستے میں ملاقات ہوگی، ہم اسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو لے آئیں اور اس کے اچھے انداز میں پوچھیں بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کے حالات کیسے ہیں۔ یہ پوچھنے کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں اتنا پوچھنے کے ساتھ محبت بھی آ جائے گی، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ بن جائے گا، اور تمہارا اچھی گفتگو کرنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ ملاقات تو ہماری ہوتی ہی رہتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان ملاقاتوں کو بہترین بنانے کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ جب ہم سب یہ رویہ اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا علاقہ، ہماری مسجد میں آنے والے لوگ، مسجد میں ایک وقت جمع ہونے والے لوگ، ان کا آپس میں رویہ اخلاق بہت بہترین ہو جائے گا۔ تو ہم سب کو یہ چیزیں اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، یہ ہماری سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی بن جائے، تو مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا شروع کر دیں، اپنے دلوں کو نرم کر لیں۔ آج ہمارے دل مسلمانوں کے لیے بہت سخت ہو چکے ہیں۔ دل کا سخت ہونا سمجھ لے اللہ کے ناراض ہونے کے برابر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور دلوں کا نرم ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اگر آج ہم اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے نرم کر لیں گے، ہمارے دل سے سختی نکل جائے گی، کوئی بات ہوئی اسی وقت پریشر میں نہیں لانا، بڑے پیار سے پوچھتے ہیں بھائی مسئلہ کیا ہوا ہے، بات کیا ہوئی ہے۔ مگر افسوس ہم مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو ہمارا پوچھنے کا رویہ ایسا ہوتا ہے، اتنا سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ اگلا بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ دلوں میں سختی کو نکال کر نرمی کو لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
اللہ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت رحم کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں وہ سخت ہیں، جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوتے ہیں تو وہ بہت سخت دیوار بن جاتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے آپس میں رحماء بینہم، آپس میں نرمی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا وصف بیان کیا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الانبیاء، اور اپنی زوجہ کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرنے والے ہیں۔ آج اپنے دلوں میں نرمی کو لے آئیں، کوئی بھی بات ہے فوراً پریشر میں نہ آئیں، چاہے آپ باپ ہیں، چاہے آپ بیٹا ہے، چاہے آپ خاندان کا بڑا کیوں نہ ہے، سربراہ ہی کیوں نہ ہے، مگر بات کو سنتے وقت نرمی کا مظاہرہ کریں۔ جب آپ نرمی کا مظاہرہ کریں گے تو چھوٹے کبھی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ چھوٹے بدتمیزی اسی وقت کرتے ہیں جب بڑے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ان کا رویہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے تو چھوٹوں کے رویوں میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرنے والے ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ بندے کو دے دیتے ہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ بندوں کو نہیں دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نرم کر لیں۔ جب ہم میں نرمی آ جائے گی تو وہ معاشرہ، وہ علاقہ، وہ مسجد، وہ گلی، وہ محلہ، وہ بہترین محلہ بن جائے گا، وہ سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نرم ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ہینا لینا قریبا حرم اللہ علی النار، جو بندہ اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے نرم کر لیتا ہے، مسلمانوں کے قریب ہو جاتا ہے، رحم دلی کا معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس بندے پر جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر اس دنیا میں اپنے دلوں کو نرم کر لیں گے، لوگوں کے ساتھ میل جول کا معاملہ کر لیں گے، دلوں سے سختی کو نکال دیں گے، جس دل میں نرمی آ گئی وہ دل اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اور آج ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لیں۔ من کان ہینا لینا قریبا حرم اللہ علی النار، جو دل اللہ کے لیے نرم ہو جائیں گے اللہ اس دل پر جہنم کو حرام قرار دے دے گا، وہ دل اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہم نے یہ کام کرنا، پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے نرم کر لینا ہے، سختی کو نکال لینا ہے۔ ہمیں سختی نظر آ رہی ہے تو فوراً اپنے مزاج میں نرمی کو لے آئیں، فوراً نرمی کو لے آئیں۔ جہاں پر نرمی ہوگی سمجھ لیں کہ اس معاملے میں اللہ ہماری بہت بڑی اصلاح فرما دے گا۔ اور سختی کے ساتھ معاملہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، سختی کے ساتھ وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ معاملہ بڑا بھی ہے نرمی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، معاملہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ سختی کے ساتھ بگڑ جاتا ہے۔ تو ہم نے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ دعا کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے رحم کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ بندہ کون ہے؟ جب اس کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے، قرض کا لین دین کا معاملہ کیا جائے، وہ بندہ نرمی کا مظاہرہ کرے۔ سختی کو نکال کر جب وہ بندہ اپنے کاروباری زندگی کے اندر کسی سے قرض لینے کے وقت وہ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ یہ دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کن کے لیے؟ جو بندے اپنے دلوں کو نرم کر لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جب وہ کاروباری معاملہ کرتا تو نرمی والا معاملہ کرتا،
جب اسے کوئی قرض لینے کسی سے کوئی قرض لینے کا مطالبہ کرتا تو سختی کا نہیں بلکہ نرمی کا معاملہ کرتا. اللہ نے اس انداز پر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا. سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جنت میں داخل کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ کاروباری معاملات کے اندر اور قرض کے لینے کے وقت اس کا معاملہ نرمی والا معاملہ بن گیا. صرف نرمی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں, ہم سب چاہتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, اپنے آپ کو نرمی میں رکھیں, اپنے دلوں میں نرمی کو لے آئیں, سختی کو نکال دیں, نرمی کو لے آئیں, اللہ کے لیے نرمی کو لے آئیں. جب ہم میں نرمی آ جائے گی تو انشاءاللہ تمام کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ سختی کی وجہ سے. گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ سختی کی وجہ سے. آپ صرف 1 منٹ اندازہ کریں, طلاق کے موقع پر اگر خامند سختی کو نکال دے وہ طلاق کبھی نہیں ہوگی. طلاق ہمیشہ سختی اور غصے کی وجہ سے ہوتی ہے, کبھی پیار اور محبت میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہمیشہ سختی اور غصے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ سختی اور اگر غصے کو نکال دیں, نرمی کو لے آئیں تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. معاشرے گھر ویران کیوں ہوتے ہیں؟ سختی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی بات برداشت کیوں کریں, وہ ہم پر سیٹ لگا ہوا ہے, وہ ہم پر فلاں لگا ہوا ہے, وہ ہم پر فلاں لگا ہوا ہے. ہم 100 باتیں کرتے ہیں, نرمی کو پھر نہیں لے کے آتے. تو میرے محترم بھائیوں, اپنے انداز کے اندر, اپنے گفتگو کے اندر, اپنے معاملات کے اندر, اپنے کردار کے اندر صرف نرمی کو لے آئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات جو ہمارے بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ صحیح کر دیں گے, درست فرما دیں گے, صرف نرمی کی وجہ سے. اللہ اکبر. ایک کام ہم نے اور بھی کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی وہ بہترین معاشرہ اور بہترین سوسائٹی بن جائے. اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا ہے, بیمار پرسی کے لیے جانا ہے. یہ اتنا عظیم عمل ہے, اتنا عظیم عمل ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ بندہ جتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا ہے وہ اللہ کی جنت کی میووں میں بیٹھا رہتا ہے. جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی برکت کے ساتھ اس کا جنت میں گھر بنا دیں گے. اللہ اکبر. جو بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اللہ اکبر, پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے گیا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ معمولی عمل نہیں. آج ہم نے اس کو معمولی عمل سمجھ لیا ہے. ہم کسی کی عیادت کو اس لیے جاتے ہیں کہ وہ میری عیادت کو آیا تھا, بس بات ختم. ہم نیکی کے لیے نہیں جاتے, عدلے کا بدلہ کہ وہ میرے پاس آیا تھا میں بدلہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. چھوڑ دے ان بدلوں کو, یہ بدلے دنیا میں رہ جانے ہیں, آخرت میں ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ جانی ہیں. یہ بدلے, عدلے کا بدلہ وہ میرے پاس آیا تھا میں پھر جاؤں گا, اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا میں پھر کروں گا. ہمارے خاندانی نظام اس کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں, وہ میرے گھر نہیں آیا تو میں اس کے گھر کیوں جاؤں, وہ فلاں وقت پہ میرے پاس نہیں ہے میں کیوں جاؤں. یہ جو میری میں ہے نا یہ بندے کو اندر سے مار دیتی ہے, یہ قبر میں میں لے جاتی ہے, میں ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی عیادت کو جایا کرے. جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے وہ بندہ اپنا گھر جنت میں بنا لیتا ہے. جہاں جتنی دیر وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بندہ اللہ کی جنت کے میووں میں بیٹھتا ہے. جب بندہ صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے, شام کے وقت اللہ کے مقرب فرشتے 70,000 فرشتہ اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. یہ چھوٹا عمل نہیں, بہت عظیم عمل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کو سمجھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کو نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.